بیت الخلاء کی کچھ مستحبات ہیں، اس جانب توجہ رہنی چاہیے مومنین کی کہ یہ جاننا چاہیے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے۔ واجب وہ عمل ہے کہ جسے کرنا ہے، مستحب کون سا عمل ہے کہ جو کرے تو بہتر ہے لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حرام کون سا عمل ہے؟ حرام وہ عمل ہے جو نہیں کرنا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے، اس کو انجام نہیں دینا ہے۔ لیکن مکروہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے لیکن کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہو گئے 4۔ 5واں کون سا حکم ہے؟ وہ ہے مباح، کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ واجب اور مکروہ میں بہت زیادہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مستحب اور واجب میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مستحب کو واجب سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ مکروہ کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو اب تک جو احکام بیان ہوئے یہ ٹوائلٹ کے تھے، اور جو احکام بیان ہوئے وہ تھے کہ جو واجب تھے یا یہ کہ جو حرام تھے۔ کچھ مستحبات ہیں جو بیت الخلاء کے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، تو وہاں پر کیا مراد ہے کہ فقط اپنا اگلا اور پچھلا حصہ چھپانا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی چھپائے، یعنی ایسی جگہ رفع حاجت کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ واجب کیا ہے؟ فرض کریں ہم کسی بیابان میں ہیں اور ہم نے آگے پتھر رکھا ہوا ہے اور کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے۔ فرض کریں یہاں پتھر ہے، یہاں بیٹھ کے ہم نے رفع حاجت کی، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا لیکن ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، یہ عمل صحیح ہے۔ لیکن کہا جائے گا مستحب ہے کہ انسان ایسی جگہ بیٹھے کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ ہوا کے رخ پہ نہ کرے، یعنی اگر ہوا اس جانب ہے تو اس جانب رفع حاجت نہ کرے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ سورج اور چاند کے رخ پہ نہ کرے۔ مثال کے طور پہ سورج اگر اس جانب ہے تو اس جانب پیشاب اور پخانہ نہ کرے، یا چاند اگر اس جانب رات کو تو اس جانب پیشاب اور پخانہ نہ کرے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو الٹا قدم رکھے، یعنی جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ الٹا قدم رکھے۔ اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو باہر کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ سیدھا قدم باہر رکھے اور پھر نکلے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ بیت الخلاء میں سیدھا قدم رکھ کے چلا جائے تو اس نے حرام نہیں کیا، کیونکہ مستحب ہے کہ الٹا قدم رکھا جائے۔ مستحب کیا معنی ہے؟ اگر کوئی الٹا قدم رکھے تو بہتر ہے، لیکن نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بہتر ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے۔ اب یہ سر ڈھانپنا کسی ٹوپی کے ذریعے سے ہو، کسی رومال کے ذریعے سے ہو، یا جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پہ قمیضیں لمبی ہیں، فرض کریں کہ بیٹھتے وقت کموڈ یا فلیش جو بھی ہو اس قمیض کو اس طریقے سے سر پہ لے آئے تو کہا جائے گا کہ رفع حاجت کرتے وقت سر کو چھپانا بہتر تھا۔ اس کے پاس نہ ٹوپی تھی، نہ رومال تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، اس نے اپنے سر کو اپنی ہی پیچھے سے قمیض کو موڑ کے سر پہ رکھ دیا، بالآخر اس نے ایک مستحب کام پر عمل کیا۔ خواتین کے لیے کام آسان ہے کیونکہ ان کے پاس دوپٹہ بھی ہوتا ہے اور اسکارف وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جب رفع حاجت کرے تو اپنا جسم کا بوجھ بائیں جانب دے، یعنی جب بیٹھا ہے انسان کموڈ پر، یا یہ کہ جب بیٹھا ہے کسی عام فلیش پر، تو بیٹھا تو دونوں ٹانگوں سے ہے لیکن بوجھ کس جانب ہو؟ لیفٹ کی جانب، یعنی بائیں ٹانگ کی جانب بوجھ ہو، یہ عمل بہتر ہے۔ لیکن اگر رائٹ پر بوجھ دے دیا تو اس نے حرام کام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ایک ثواب جو اس کو مل جاتا بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی نیت سے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، اور یہ حکم کس صورت میں کہ الٹی جانب بوجھ دیا تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر الٹی جانب بوجھ نہیں دیا تو اسے کم سے کم گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے چند مکروہ کام ہیں۔ وہ مکروہ کام کیا ہیں؟ مکروہ کیا معنی ہے؟ یہ بالکل واضح ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ مختلف دروس کے درمیان، درسوں کے درمیان اس چیز کی جانب توجہ دلائے گی تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ ہمارے ہاں مکروہ کو لوگ حرام سمجھتے ہیں اور مستحب کو واجب سمجھتے ہیں۔ مکروہ کون سا عمل ہے کہ جس کو انجام نہ دینا بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو بیت الخلاء کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ کہ ہوا کے رخ پر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے چاند اور سورج کے سامنے رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ
چاند اس جانب ہو، سورج اس جانب ہو، تو یہاں پر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کے کیا معنی ہیں؟ پھر واضح رہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ چاند اور سورج کی جانب رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔ آیا اس مکروہ کام سے بچا جا سکتا ہے باوجود یہ کہ رخ ہمارا یہ ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہم اس رخ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر سورج ہے یا جہاں پر چاند ہے، یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا جا سکے، فرض کریں کہ بیٹھے ہم ایسے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، فقط سورج ہے یا چاند ہے، تو یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کے کیا معنی ہے؟ پھر کلیئر رہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس مکروہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ مکروہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز ہو کہ جو سورج اور شرمگاہ کے درمیان کر دی جائے، مثال کے طور پہ اس طریقے سے کسی چیز کو کر دیا بیچ میں، تو کہا جائے گا کہ یہ کام مکروہ تھا، لیکن اب ایسے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ کہ پھلدار درختوں کے نیچے رفع حاجت کریں، یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے طہارت بہتر ہے کہ الٹے ہاتھ سے کی جائے، لیکن اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے انجام دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں اسے حرام سمجھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص سیدھے ہاتھ سے اس کام کو انجام دے رہے تو اس کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں، حتیٰ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر حرام کام کرتا ہے تو اس سے زیادہ برا اسے سمجھتے ہیں کہ جو طہارت کر لے سیدھے ہاتھ سے، جبکہ الٹے ہاتھ سے طہارت کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر سیدھے ہاتھ سے طہارت کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ یہ کام سیدھے ہاتھ سے انجام نہ دیا جائے، یعنی مکروہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے انسان طہارت کرے۔ کون سی طہارت؟ یعنی پیشاب یا پیخانے کے مقام کو صاف کرے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ انسان رفع حاجت کے دوران، اب یہ رفع حاجت ممکن ہے ٹوائلٹ میں ہو اور ممکن ہے ٹوائلٹ سے باہر کسی بیابان میں ہو، جب بھی رفع حاجت کر رہا ہو مکروہ ہے کہ گفتگو کرے، لیکن اگر اس دوران کوئی دعا پڑھے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ کیا ٹوائلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، ٹوائلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا جس طریقے سے اور جگہوں پر بہتر ہے، اسی طریقے سے ٹوائلٹ میں بھی بہتر ہے۔ حتیٰ ائمہ علیہم السلام سے ٹوائلٹ کے لیے دعائیں نقل ہوئی ہیں، اور کم ترین ذکر جو انسان کر سکتا ہے، کم ترین جو شکر کر سکتا ہے ٹوائلٹ میں، وہ کیا ہے کہ جب اس کے جسم سے نجاست خارج ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کیوں کہ اگر یہ نجاست خارج نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان کو ڈائلیسس کرانا پڑتا اگر پیشاب خارج نہ ہوتا۔ اگر یہ نجاست یعنی پیخانہ خارج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان کو اپنا علاج کرانا ہوتا۔ بس انسان شکر ادا کرے کہ میرے جسم سے یہ نجاست خارج ہو گئی۔ اب اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے ٹوائلٹ میں، یہ سوچ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ میرے جسم سے یہ نجاست خارج ہو گئی، تو یہ بہترین عمل ہے۔ البتہ ٹوائلٹ کی دعائیں بھی ہیں، انہیں بھی اگر کوئی پڑھے تو ایک بہترین ذکر ہے۔ بس بات کرنا مکروہ ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے حتیٰ ٹوائلٹ میں، تو کہا جائے گا کہ یہ مخالفت نہیں ہوئی اللہ کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر جگہ یاد کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ یاد کرنا اس صورت میں ہو کہ جیسے انسان اذان دے رہا ہے تو کہا جائے گا اگر اس عمل سے توہین ہو رہی ہے، مذاق بن رہا ہے اسلام کا، تو یہ عمل بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر دل ہی دل میں انسان کو دعا پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، تو اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا حرج نہیں ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا حرام ہے۔ کہا جائے گا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اگر نجاست کا سبب بنے اور اس کے بعد طہارت نہ ہو سکتی ہو، اور یہ نجاست سبب بنے کہ انسان نماز نہ پڑھ سکے، تو یہ عمل حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یا ویسے بھی پیشاب کرتا ہے کھڑے ہو کے، بعد میں ایک دوسری جگہ پاک کر لیتا ہے، تو کہا جائے گا یہ عمل جائز ہے۔ لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہے بعد میں پاک کر لے، یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ انسان پیشاب یا پخانے کو روکے، یعنی جب بھی انسان کو حاجت ہو پیشاب یا پخانے کی کوشش کرے کہ جلد سے جلد رفع حاجت کرے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ روکنا میرے لیے ضرر کا سبب ہے، مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی، یا کوئی اہم نقصان ہو جائے گا، فرض کریں کسی کو گردے کا پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پیشاب روکنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، گردے خراب ہو جائیں گے، تو
تو ایک عام آدمی کے لیے پیشاب اور پخانہ روکنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے یا ایک اہم نقصان ہے جیسے گردے کا نقصان، تو اس صورت میں کہا جائے گا پیشاب یا پخانہ روکنا بالکل ہی حرام ہے۔ یہ چند احکام بیان ہوئے بیت الخلاء کے، اور اسی سے ریلیٹڈ مختصر سے احکام بیان ہوئے استبرا کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔